بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بعدہ انگنتے درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں. ارادہ ہے کہ اسی آیت کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے بیشتر کے اندر اکثر لوگوں کے اندر شہوت پائی جاتی ہے. صنف مخالف کو پسند کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے. ایک بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو بہت سارے امنگوں میں سے ایک امنگ اس کے جوڑے سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جوڑا ہونا چاہیے، اس کی کوئی بیوی ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے من کی بات بھی کر سکے اور اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل بھی کر سکے، اپنی خواہش کو پورا بھی کر سکے. لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شادی بیاہ میں تاخیر ہو جاتی ہے. تاخیر کے بہت سارے وجوہات ہیں. ان وجوہات میں نہ جا کر کے صرف اسی بات پر ہم رہتے ہیں کہ تاخیر ہو جاتی ہے اور تاخیر ہونے کی بنیاد پر بہت ساری برائیاں جنم لے لیتی ہیں، بہت ساری خباثتیں ہمارے سماج میں وجود پذیر ہو جاتی ہیں جو کسی مسلمان سماج میں، اسلامی سماج میں جس کا رہنا تو دور کی بات ہے، کسی انسانی سماج میں بھی اس کو نہیں رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نکاح کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ بیویاں سکون کا باعث ہیں، باعث سکون ہیں اور آپس میں رحمت و مودت کا ذریعہ ہیں. ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے الفت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دکھ اور درد میں اپنے غموں کو بانٹا جاتا ہے، اپنے دکھ کی بات بیان کی جاتی ہے.
اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جو جوڑا بنایا تمہاری ہی جنس سے بنایا. انسانوں کے لیے جو جوڑا بنایا وہ انسان ہی بنایا، کوئی جن نے جوڑا نہیں بنایا، فرشتے سے اس کا جوڑا نہیں رکھا یا کسی دوسری مخلوق سے جوڑا نہیں بنایا. جو جوڑا بنایا وہ انسانوں ہی میں سے بنایا، تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کی ضروریات کو محسوس کرے اور اس کی تکمیل کی بھرپور کوشش کرے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے. یعنی یہ شادی بیاہ، یہ جو نکاح کیا جاتا ہے، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا فائدہ بیان فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کے ذریعے سے آپس میں الفت و محبت قائم ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے. جب ایک آدمی جو گفتگو، جو بات دوسرے سے نہیں کر سکتا ہے، وہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی شرم اور جھجک کے اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے، اپنی شریک حیات سے کہہ سکتا ہے. اس لیے جب کوئی آدمی اپنے دل کا غبار نکال دے، اپنے من کی بات دوسرے سے کہہ دے، تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے. ایسے ہی جو خواہشات ابھرنے والی ہوتی ہیں، خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے جب آدمی اپنی بیوی سے کر لیتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے شادی بیاہ کے حوالے سے ہمیں حساس رہنا چاہیے اور اپنی اولاد کی عمر ہوتے ہی ان کی شادیاں کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم شادیاں نہیں کریں گے وقت پر تو بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، بہت سارے معاملات پیدا ہوں گے. اور اس کی وضاحت انشاءاللہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس آیت کی مکمل طور سے تفسیر بیان کر دی جائے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تمہارے درمیان آپس میں ان کے ذریعے سے مودت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، رحمت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، رحم کا جذبہ ہوتا ہے. شوہر اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کے ضروریات کے لیے دھوپ میں جلتا ہے اور لمبے لمبے اسفار کرتا ہے، 2 سال 3 سال باہر کی زندگی گزار دیتا ہے اور ان کے لیے کوششیں کرتا ہے، مرتا ہے، کھپتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے تاکہ ہماری بیوی اور بچے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ سکیں. اور بیوی اپنے شوہر کے ہر حق کا، ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے. وہ یعنی شوہر کی ہر درجہ اطاعت میں لگی رہتی ہے اور اس کے لیے کھانا، کپڑا اور ساری چیزیں جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے تیار کرتی ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی شادی شدہ ہیں اگر ان کی زندگی خوشگوار ہے تو یقینی طور پر یہ ساری چیزیں ہم اور آپ اس کو جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، کچھ بتانے کی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے دونوں کے درمیان الفت و محبت قائم کر دی. اور اللہ رب العالمین نے شادی بیاہ کے سلسلے میں ہمیں ابھارا ہے. باعث سکون اور
اطمینان کا ذریعہ تو بتایا ہی بتایا ہے. ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. وہی ہو ذات جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, ایک جن سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها لیسکن الیہا, اور اس نے جو تمہارے لیے جوڑا بنایا, اس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو, اطمینان حاصل کرو. تو یہ سکون کا ذریعہ ہے, شادی بیاہ کرنا یہ سکون کا ذریعہ ہے, اطمینان کا باعث ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ابھارا ہے شادی کے لیے, اہل ایمان کو مخاطب کر کے ابھارا, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو عورتیں اچھی لگیں, جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں, 1 2 3 3 4 4 عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. لیکن آگے اللہ رب العالمین نے شرط بھی لگا دی, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. لیکن اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے, اس بات کا اندیشہ ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے, ان کے درمیان انصاف نہیں رکھ سکو گے, تو ایک پر اکتفا کر لو, ایک تمہارے لیے کافی ہے, ایک ہی پر تم اکتفا کر لو. معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ جو شادی کرنے کی عمر کو پہنچ گیا ہو, جو شادی کر سکتا ہو, جس کے پاس نان و نفقہ کی گنجائش ہو, جو نان و نفقہ دے سکتا ہے, وہ اپنی شادیاں کر لے. 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے, مثنیٰ ثلاثہ ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لیکن اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ عدل نہیں رکھ سکو گے, دیکھو اللہ رب العالمین نے تمام معاملات میں عدل کے لیے تلقین کی ہے. اگر 2 بیویاں ہیں, 3 بیویاں ہیں, 4 بیویاں ہیں, تو یہ نہیں کہ جب دوسری بیوی آ جائے تو پہلی کو چھوڑ دیا جائے, اس کو معلق کر دیا جائے, اس کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے, اور اس کو کھانا اور کپڑا اور ساری چیزوں سے دور کر دیا جائے. تیسری لے آئیں تو پہلی دونوں کو چھوڑ دیں, چوتھی لے آئیں تو پہلی تینوں کو چھوڑ دیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ 4 بیویاں بھی اگر آپ کے پاس ہیں تو چاروں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے, یکساں برتاؤ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں, اسوہ ہیں, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بعد, تیسری شادی اور چوتھی شادی کرنے کے بعد پہلی بیویوں کو انہوں نے چھوڑا نہیں, معلق نہیں کیا, ان کو نان و نفقہ سے دور نہیں کر دیا, ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا. جو نئی نویلی بیوی آ رہی ہے, جو اس کو دیا جا رہا ہے, جس طرح سے اس کی ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے, پہلی کی بیویوں کو بھی وہ ساری چیزیں عطا کی جا رہی ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں دی جا رہی ہیں. اور یہی مطلوب ہے, یہی مقصود ہے کہ ان کے درمیان عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اور یہ شادی بیاہ, یہ نکاح, یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے, اور خاص طور سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان تمام کو ہم نے بیویوں والا, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے ان کی بیویاں بنائی, ہم نے ان کے جوڑے بنائے, وَذُرِّيَّةً, اور ان کی اولادیں, اور ان کو اولادیں عطا فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی رسول آپ سے پہلے آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے, وہ بیویوں والے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اگر نان و نفقہ برداشت کرنے کی طاقت ہے, ہمارے پاس
قوت ہے، جسمانی طور سے ہم ان کو خوش کر سکتے ہیں، جنسی طور سے ہم ان کو مطمئن کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر شادی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز مانع نہ ہو تو ہمارے اوپر شادی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس بات کو نان و نفقہ کی طاقت ہو، اپنی بیوی کے جنسی خواہشات کی تکمیل کی قوت ہو، چاہیے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، کیونکہ شادی کا جو فائدہ ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ اس کے ذریعے سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، ہماری نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج چونکہ ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ جانے کتنی محبتیں جنم لیتی ہیں، تعلیم گاہوں میں نہ جانے کتنی محبتیں جنم لیتی ہیں، اور اس کے علاوہ چونکہ بے حجابی اور بے پردگی ہمارے یہاں عام ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری محبتیں جنم لے لیتی ہیں، حالانکہ ان محبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شادی بیاہ سے پہلے کسی جس کو جوڑا نہیں کہا جا سکتا، آج کی دنیا اس کو کپل کہتی ہے، یا جو بھی کہہ لے، جو جوڑا کہے، جو بھی کہے، اور اس کے ایک ساتھ رہنے کے جواز فراہم کیے جائیں، شریعت ایسی کسی بھی چیز کو جائز نہیں ٹھہراتی ہے۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے دو لوگوں کا آپس میں ایک ساتھ رہنا بالکل حرام ہے، گفتگو کرنا یہ حرام ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوا ہے، اگر شادی نہیں ہوئی ہے، صرف منگنی ہوئی ہے، تو نکاح سے پہلے جو منگیتر ہیں، جو نکاح کے بندھن میں بندھنے والے ہیں، ان کا آپس میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ شادی کی تاریخ فکس ہو چکی ہے، شادی ہونے والی ہے، نکاح ہونے والا ہے، نکاح سے ایک سیکنڈ پہلے بھی ان کا آپس میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ نامحرم ہیں، ابھی وہ دونوں اجنبی ہیں۔ نکاح سے پہلے وہ اجنبی ہیں، اور نکاح کے بعد ان کے لیے تمام چیزیں، تمام رکاوٹیں جو تھیں، تمام جتنے بھی ممانع تھے، وہ تمام کے تمام چیزیں ان کے لیے حلال اور جائز ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں یہ چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں، جو بھی وجوہات ہوں، جو بھی وجہیں ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح کے ذریعے سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَن يُرَى لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ، کہ جو نکاح کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، وہ کسی اور ذریعے سے نہیں دیکھی گئی ہے، کسی اور میں محبت نہیں پائی جاتی ہے۔ نکاح سے پہلے یا جو ادھر ادھر کی دوستیاں کی جاتی ہیں، جو ادھر ادھر سے اپنے معاملات کیے جاتے ہیں، جو گفتگو کی جاتی ہے، ملاقاتیں کی جاتی ہیں، یہ سب کے سب زناکاری ہیں، یہ سب کے سب بدکاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان تزنیان والیدان تزنیان، کہ دونوں آنکھیں یہ زنا کرتی ہیں، دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، والرجلان تزنیان، اور دونوں پیر زنا کرنے والے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دونوں کان زنا کرنے والے ہیں، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے۔ جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، کانوں سے سننے کے بعد، زبان سے گفتگو کرنے کے بعد شرمگاہ اس کی تائید و تصدیق کر دیتی ہے، اس کی تحقیق کر دیتی ہے، یعنی زناکاری کا وجود
ہو جاتا ہے، زناکاری ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث، کہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، اور ان دونوں کا زنا نظر بازی ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا ہے، اجنبی عورتوں کا دیکھنا ہے، جو بھی اجنبی ہیں، چاہے وہ ہمارے گھروں میں رہتی ہوں یا ہمارے گھروں سے باہر رہتی ہوں۔ گھروں میں کہنے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جا رہی ہو۔ گھروں میں رہنے کا مطلب جن سے ہمارا نکاح جائز ہے، جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، چچیری بہنیں ہیں، پھوپھی زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، جن کو آج سماج و معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، ان سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے ساتھ مصافحہ بھی کیا جاتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان تمام لوگوں سے پردہ ضروری ہے، ان تمام لوگوں کی طرف دیکھنا یہ حرام ہے۔ لیکن ہمارے سماج و معاشرے کی مجبوری اور ایک ساتھ یعنی جوائنٹ فیملی کی یہ مجبوری کہ ہم یہ سارے امور انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور شادی بیاہ سے پہلے ہمیں اپنے بچوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں پر نگاہ رکھنا چاہیے، اور اگر ہم نے اپنے طور سے ان کی شادی متعین کی ہے، شادی فکس کی ہے، تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کا نمبر نہیں دینا چاہیے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرنے دینا چاہیے، اس پر نظر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے، اور پھر کوئی بات بگڑ جائے تو پھر معاملہ بگڑ جائے۔ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، جو کہ آج ہمارے سماج و معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ سماج و معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ نکاح، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک لمبی چوڑی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت معلوم کرنے کے لیے آپ کے ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا۔ امہات المومنین نے بتایا تو انہوں نے اس کو معمولی سمجھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی تھی، اور ہم کہاں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لہذا ہم میں سے ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اور ایک نے کہا میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ پلاتے ہیں اور کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ کیا تمہیں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں؟ اللہ کی قسم، بے شک میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی اپنے دل میں بسائے رکھتا ہوں۔ لیکن وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأَرْقُدُ وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا ہے اسی طرح سے کرنا چاہیے، اسی طرح سے کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نکاح شادی بیاہ کا موسم آ رہا ہے، کثرت کے ساتھ شادیاں اس مہینے میں ہوتی ہیں، اکتوبر کے آخر میں اور نومبر کے مہینے میں کثرت کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی شادیوں کے سلسلے میں
فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری شادیوں میں بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، بے تحاشا ہم خرچ کر رہے ہیں اپنی شادیوں میں، کتنا اسراف کر رہے ہیں، کتنا فضول خرچی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو متبع سنت کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمیں اگر کوئی بدعتی کہتا ہے تو چڑ ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، غضبناک ہو جاتے ہیں، لیکن شادیوں کے حوالے سے ہم کیوں اس قدر گستاخ ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اس قدر کتاب و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں دنیا کو دیکھ کر کے چلنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں کتاب و سنت کو دیکھنا ہے، کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کتاب و سنت نے جس طرح سے شادی کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے شادیاں کی، صحابہ کرام نے جس طرح سے شادیاں کی، اس طرح سے ہم کو شادیاں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں تھی، اگر چاہتے تو بہت دھوم دھام کے ساتھ شادیاں کرتے، لیکن بہت سادگی کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ، کوئی ادھم نہیں، کوئی اس طرح کی جو ہمارے یہاں شرارتیں کی جاتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، اور بارات اور جہیز اور دنیا بھر کے خرافات، ان سب کا کوئی وجود اور کوئی تصور نہیں اس زمانے میں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آج ہم نے برادران وطن کو دیکھ کر کے ان کے اثرات کو ہم نے قبول کر لیا، اور یہ ساری چیزیں ہم کرنے لگے۔ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین ہے، عبادت، یہ عبادت ہے، شادی بیاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے جو اپنی عورت سے ملاقات کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی جنسی خواہش کی جو تکمیل ہوتی ہے، جنسی خواہش چاہے اپنی پوری کی جائے یا اپنی بیوی کی پوری کی جائے، اس پر اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے، ثواب سے نوازتا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی خواہش پوری کرے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ اگر وہ اپنی اسی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرتا تب اس کو گناہ نہیں ملتا، تو جب اس نے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو ظاہر سی بات ہے اس کو ثواب ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باعث ثواب ہے، یہ عمل، یہ مسنون عمل ہے، اور اس مسنون عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو آخری بات میں کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، انشاءاللہ اگر کسی موقع پر موقع ملا تو بقیہ باتیں میں انشاءاللہ جو باقی باتیں بچ گئی انشاءاللہ اس موقع پر کی جائیں گی۔ میں آخری بات میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، آپ کی اس سماج اور معاشرے میں بڑی حیثیت اور بہت مقام ہے۔ آج چند دن کی چاندنی اور زرق برق دیکھ کر کے ہم کسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر بازی نہیں کرنی چاہیے، اور اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہمارے یہاں، ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ادھر ادھر دوستیاں کرتے پھریں اور صنف مخالف سے، یعنی عورتوں سے، بچیوں سے ہم دوستیاں کرتے ہوئے پھریں، اور پھر اس میں اس بات کی بھی تمیز نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمہ ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری کتنی بچیاں دوسروں کے بستروں کو گرم کر رہی ہیں، اور ہمارے گھرانے میں کتنی غیر مسلم بچیاں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا باعث ہے۔ ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ان کا بہت تفصیلی واقعہ ہے، مرثد بن ابی مرثد ان کا نام تھا۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا تھا کہ جو مکہ میں قیدی رہ گئے ہیں، مکہ والوں نے جن کو قیدی بنا لیا ہے، ان کو مدینہ لے کر کے آؤ تم۔
زمانے جاہلیت میں وہ چوری اور ڈکیتی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بہادر آدمی ہو، جاؤ وہاں سے قیدیوں کو اٹھا لاؤ. انہوں نے کام شروع کیا. تو جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوستانہ تھا، ایک عورت سے تعلق تھا جس کا نام اناق تھا. ایک مرتبہ قیدی اٹھانے گئے، اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کہ خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، آؤ چلو چلتے ہیں گھر، آج مزے کرتے ہیں. کہا نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، میں زناکاری نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا. اور جب یہ سنا تو اس نے شور مچا دیا کہ دیکھو فلاں آدمی جو تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر کے لے جا رہا ہے وہ آیا ہوا ہے. بہرحال گئے، چھپ گئے، اور اس کے بعد پھر جو کسی طریقے سے قیدی کو وہاں سے اٹھایا اور لے کر کے مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اناق نامی ایک عورت ہے جس سے میں بہت محبت کیا کرتا تھا، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اس بات کی وضاحت تھی کہ تم کسی بھی بدکار عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین، کہ زانی صرف زانیہ سے نکاح کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے مشرکہ سے وہ نکاح کر سکتا ہے، اور زانیہ کا نکاح صرف زانی سے ہوگا یا مشرک سے ہوگا، کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا ہے. یعنی زانی مرد کا کسی عورت سے یا زانی عورت کا کسی مرد سے، مسلمان مرد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کسی اچھے مسلمان بھلے مسلمان سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنے ہی حساب سے اس کا معاملہ کیا جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے اس کو مومنوں پر حرام قرار دے دیا کہ یہ حرام ہے، اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا. ہم کو ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم اس نبی کے امتی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، جن کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ماننے والے تھے. لہذا ہم کو بھی اپنے اندر اسی طرح کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اسی طرح کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ سنت کے مطابق اپنی شادیاں کریں. اللہ رب العالمین ہمیں نظر بازی کی حفاظت کی توفیق دے دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فواحش و منکرات سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.